حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا موقف سنیے. کوئی للو پنجو ایران کے ریالوں پہ پلنے والے کسی مولوی پیر خطیب نقیب کی بات نہیں. ائمہ دین نے، ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے، علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت کے ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو ٹوک اہل سنت کا موقف بیان کروں. دائیں بائیں کا کیا موقف ہے اس سے ہمیں غرض نہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے وہ سنیے. بہت اچھے سر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں بڑی بات کرنے لگوں، توجہ کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کے دو موقف ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو چیزوں سے ہم انکار کرتے ہیں، دو چیزوں پہ اصرار کرتے ہیں. مولا علی سے تفضیل اور تقابل، اس سے صاف انکار ہے. نہ مولا علی سے حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ ہے، نہ فضیلت ہے. توجہ کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، الناہی عبدالعزیز پرہاروی کی پڑھیے. خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے میں افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. اس سے بڑھ کے مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ وہ سابقون الاولون میں وہ افضل ہیں؟ نہیں. فرمایا ہائے ہائے ہائے، فرمایا مولا علی جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. اس لیے نہ برابری، نہ تقابل، نہ فضیلت، اس انکار ہے. اور میرے سیدی اعلی حضرت کے 29ویں جلد میں اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ خامسہ مباشرات صحابہ کے ٹائٹل سے اس کا آخر پڑھیے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا گھوڑے دوڑتے رہے ہزاروں سال، اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے جو مولا علی کا مقام ہے. پر حضرت امیر معاویہ کا ہم دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے صاف بات سن لیجئے. دو چیزوں سے انکار ہے، نہ مولا علی سے مقابلہ، نہ فضیلت. دو چیزوں پہ اصرار ہے، بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے. اور جامع الترمذی کتاب المناقب فضائل معاویہ کا پورا باب موجود ہے. اس کی ابتدا میں یہی حدیث موجود ہے، امام ترمذی لائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا. مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل بھی لائے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما. ذرا اس مائک کو بند کریں بھائی، مائک کو بند کریں. میں ذرا بابا فرید میں پڑھوں گا. میں فی الحال بابا فرید کے امام کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرمانا. سامع نزید شام، دو چیزوں پہ اصرار، انکار عرض کر دیا. دو چیزوں پہ اصرار کیا ہے؟ بحیثیت صحابی ان کا شان بیان کرنا، جس طرح کہ جامع الترمذی کی حدیث پڑھی، مسند احمد کی حدیث پڑھی، فضائل الصحابہ کی حدیث پڑھی، اور بھی حدیثیں ہیں مگر وقت نہیں ہے. اور ان کا دفاع کرنا، یہ اہل سنت کے شعار. مولا علی سے تقابل اور فضیلت، اس سے انکار. اور مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان کی فضیلت بیان کرنا، بحیثیت صحابی، اور ان کا دفاع کرنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے. ان دو چیزوں پہ اصرار ہے. فضیلت میں نے بیان کر دی. جہاں تک دفاع کی بات ہے، پڑھو بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 331. حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ان کے غلام نے کہا امیر معاویہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا انہ فقیہ وہ فقیہ ہیں، یہ بعد میں فرمایا. پہلے فرمایا دعہ فانہ قد صاحب رسول اللہ، اور امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. اس کا مطلب ہے حبر الامہ حضرت ابن عباس نے فرما دیا جو صحابی اس پہ اعتراض نہیں. تو دو چیزوں پر اصرار، دو چیزوں سے انکار. مگر اب توجہ کرنا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی. میں نے کہا بالکل، غفران سیالوی کہہ رہا ہے گھڑی گئی. میں کہہ رہا ہوں گھڑی گئی، مگر تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے جس نے کہا آواز آئی نہیں. ہاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد، اس میں رسالہ ہے نور العین فی حکم تقبیل الابہامین. یہ انگوٹھے چومنے والا رسالہ پڑھ، اس میں اعلی حضرت نے ٹھوک بجا کے لکھا
فرمایا حافظ خلیلی اور حافظ ابو یعلا وہ فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی اور آل بیت کی شان میں رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی، اور بقول امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں خارجیوں اور ناصبیوں نے بھی حدیثیں گھڑی، دونوں طرف سے کسر نہیں رہی۔ آل بیت کی طرف بھی مولا علی کی طرف سے 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گھڑی، وہاں باقاعدہ فگر اعلی حضرت نے بیان کیا، یہاں فگر نہیں بیان کیا، مگر ادھر بھی گھڑی گئی، مگر جو میں نے پڑھی ہیں وہ گھڑی نہیں گئی۔ حضرت توجہ ہے؟ ہاں۔ کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں، میں نے کہا نہ ہو، یہ تو غیر مقلدین اہل حدیث والی بات آپ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیث کے بغیر مانتے نہیں، تو سبھی وہابی ہو گئے ہو۔ توجہ نہیں ہے، میں نے کہا توجہ کرو۔ جہاں آل حضرت نے نور العین فی حکم تکبیر الامامین یہ رسالہ لکھا نا، تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا، 12 صفحات پہ تو وہ انگوٹھے چومنے والی حدیثیں لائیں، 192 صفحات پہ جناب والا فن حدیث کے حوالہ سے کلام کیا کہ جناب احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی، عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی، اور فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی۔ جہاں فضائل کا باب شروع کیا نا، ابتدا میں میرے آل حضرت نے لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا بعض جاہل خطیب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے۔ اور اسی کے نیچے آل حضرت نے فرمایا میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے، البشر العاجلہ من توف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الاوائل الوائیہ فی باب الامیر معاویہ۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے اہل سنت کا 2 چیزوں سے انکار، کس سے؟ نہ مولا علی پر فضیلت، نہ مولا علی سے مقابلہ، اور 2 چیزوں پر اصرار، بحثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، اور بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا۔ یہ اہل سنت 2 چیزوں پر اصرار رکھتی ہے۔ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ جٹ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کے کتے کی شان خطیب بیان کرتا ہے، یار بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے، اس کی شان قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، یار اصحاب کہف کا کتا وہ خطیب کے ہاں قابل ذکر اور قابل تذکرہ ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے وہ تیرے لیے قابل احترام ہے، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو صحابی بیٹھ جائے، کیا بات۔ پھر بخاری شریف 2 جلد صفحہ 963 کتاب رکھا باب التواضع، میرے کریم نبی نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت اور بغض رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کائنات کے سارے کتب بقول غزالی زمان راضی دوراں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے، ان کی جناب والا خطبات کاظمی 4 جلد صفحہ 138، فرمایا سارے غوث اغواس اقطاب ابدال اقطاب سارے اکٹھے کر لو، سارے اولیاء کاملین اکٹھے کر لو، وہ سارے ایک طرف، ان کی ساری زندگی کی مناجات عبادات ایک طرف، اور صحابی کا صرف 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ایک طرف۔ یہ ہے صحابی کا سٹیٹس۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔